جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ریاست عباسی ہزاروی۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں آباد کے اندر، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثنا منظور صاحبہ، جو کہ اسلامک ہومیوپیتھک کے میڈیکل ایسوسی ایشن کی کا ورک کر رہی ہیں۔ یہاں پر ان کا ایک ہاسپٹل بھی ہے، ایک کلینک بھی ہے۔ ان سے ہم آج کچھ بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر اسلامک ہومیوپیتھک جو ہے آپ کا میڈیکل ایسوسی ایشن کے ساتھ ورک کرتے ہوئے؟ اچھا جی، مجھے 2019 سے میں نے الحمدللہ یہاں منڈیا میں اپنا کلینک سٹارٹ کیا ہے۔ اور اسلامک ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسی ایشن یہ بیسیکلی ہومیوپیتھی کی ایک ایسوسی ایشن ہے جی جس کا تعلق مور اور لیس جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، یا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں آسان الفاظ میں جماعت اسلامی کی برادر تنظیم ہے یہ۔ اور ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے لیے بہت کام کر رہی ہے، اور ہومیوپیتھک میڈیسن کو اور ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو ان کے حقوق دلانا اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا اور ان کی گروتھ کرنا بیسیکلی اس تنظیم کا مین مقصد ہے۔ جی اور اسلامک ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسی ایشن تو ہومیوپیتھی کی بہت پرانی ایسوسی ایشن ہے، پر میں الحمدللہ پچھلے 2-2.5 سال سے اس تنظیم کے ساتھ وابستہ ہوں۔ اور پہلے میں اس تنظیم کی ممبر بنی الحمدللہ، کیونکہ جب میں نے ورکنگ دیکھی فیلڈ میں آئی اور میں نے بہت ساری تنظیم جی مختلف ممبر وزٹ کب بنے کی۔ تھے آپ؟ میں تقریباً 2021 میں اس کی ممبر بنی۔ جی پھر اس کے بعد میں نے جب ان کی ورکنگ دیکھی کہ کس طرح سے اپنے دین کو اور سنت کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جا رہا ہے، کیمپس لگائے جا رہے ہیں، جہاں جہاں جب جی ہسٹری میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشکل وقت آیا پاکستان میں، چاہے وہ اسٹڈیز سے ریلیٹڈ تھا، چاہے ان کی پریکٹس سے ریلیٹڈ تھا، آئی ایچ ایم میں ڈٹ کے کھڑی رہی ہے اور انہوں نے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی ہمیشہ تحفظ کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے بجائے بعد میں نے اس ایسوسی ایشن کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا، اور الحمدللہ میں نے اس تنظیم کو جب جوائن کیا، بہت اس میں ایک اور اچھی بات مجھے یہ لگی کہ جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ مرد میجورٹی ہے جیسا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ نہیں، لیڈیز کو ان کے پراپر حقوق دیے جاتے ہیں، پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جاتا ہے، اور ہر طرح سے وہ اپنے آپ کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ اچھا، پھر جب میں نے اس ایسوسی ایشن کو جوائن کر لیا تو مجھے خیبر پختونخوا کا صدر بنایا گیا لیڈیز ونگ کا، جی اور ماشاءاللہ سے 2023 کے سٹارٹ میں غالباً سلیکٹ کیا گیا مجھے ایز اے پریزیڈنٹ کے پی کے اسلامک ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسی ایشن۔ اور پھر پچھلے سال دسمبر 31 کو جی ہمارا جو آخری 23 دسمبر 2023 31 دسمبر کو جو آخری نوٹیفیکیشن تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان میں لیڈیز ونگ کا صدر مجھے منتخب کیا گیا۔ جی اور بہت بہترین میرا اس تنظیم کے ساتھ ٹائم جا رہا ہے۔ ہر جگہ پہ نے ہمیں ایک برابری کا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے، جہاں پہ میل ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ ساتھ ہر جگہ پہ یہ فیمیل ڈاکٹرز کو پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور لیڈیز ونگ ماشاءاللہ سے اتنا بہترین گرو کر رہا ہے کہ لیڈی ڈاکٹرز جو ہیں ہم ساری اکٹھی ہوتی ہیں، ہماری ماہانہ میٹنگز ہوتی ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، فری کیمپس لگائے جاتے ہیں، اور آئی ایچ ایم اے آپ کو پوری کی پوری فیسلٹی پرووائڈ کر رہا ہے کہ آپ اگر خواتین ہیں تو اس کے باوجود اپنے کیمپس لگائیں، اپنے طریقے سے کام کریں۔ تو ماشاءاللہ بہت بہترین تنظیم ہے۔ اس کی ورکنگ کو دیکھا جائے اور خاص طور پہ اس کی سروسز کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں کہ ہومیوپیتھی کی فیلڈ میں اگر کوئی تنظیم سب سے بہترین تنظیم ہے جو کہ ہومیوپیتھی کا پاکستان میں مستقبل بدلنے کا رول پلے کر سکتی ہے تو وہ اسلامک ہومیوپیتھک جی میڈیکل ایسوسی۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہاسپٹل تو اور بھی بہت تھے اس کے علاوہ، اور بھی کافی سارے کام تھے، آپ کے پاس ماشاءاللہ تعلیم بھی ہے، تو آپ نے ہومیوپیتھک کا ہی کیوں سوچا کہ میں نے یہی کام کرنا ہے؟ مجھے سٹارٹ سے ہی الٹرنیٹیو میڈیسنز میں زیادہ انٹرسٹ تھا، اور میں نے ایف ایس سی کے بعد اپنے انٹرسٹ کی بیس پہ ہومیوپیتھک کالج میں ایڈمیشن لیا، اور پھر ماشاءاللہ سے 4 سال کا میں نے ڈی ایچ ایم ایس ڈپلوما جو ہومیوپیتھک میڈیکل سائنسز کا وہ کیا، اور 2 سال کا ڈگری کورس کیا، جی اور پھر اپنا میں نے کلینکل سیٹ اپ سٹارٹ کیا۔ تو مجھے خود یہ فیلڈ بہت پسند ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچپن سے جب ہم ہومیوپیتھی کے بارے میں سنتے تھے تو ایک بات سنتے تھے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، تو میرے دماغ میں آتا تھا کہ اگر میں نے خدمت خلق کرنی ہے، میں نے لوگوں کو ادویات دینی ہے، ان کا علاج کرنا ہے، جی میں اس فیلڈ کو میڈیکل کی فیلڈ کو منتخب کرنا چاہ رہی ہوں، تو کیوں نہ میں اس رستے کے تھرو آگے جاؤں
کہ جہاں پہ مجھے یہ پتا ہے کہ میرے مریض کو میری دوائی لینے کے بعد کوئی بھی بہت ایڈورس قسم کے سائیڈ افیکٹس نہیں ہو رہے ہیں، جی دوائی لینے کے بعد اس کا کوئی نہ کوئی آرگن خراب نہیں ہو رہا. تو بیسک میری یہ نیت تھی جس کی وجہ سے میں اس فیلڈ میں آئی. پھر جب میں نے پڑھائی کی، میں نے اپنا کلینکل سیٹ اپ اسٹارٹ کیا، تو بہت سارے فوائد ہیں اس فیلڈ کے. اگر ہماری کنٹری میں اس وقت ہومیوپیتھی کو وہی حیثیت دی جائے جو کہ ہمارے پڑوس کے ملک انڈیا میں ہے، جہاں پہ گورنمنٹ 60% سپورٹ کر رہی ہے. انفارچونیٹلی ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ہمیں ویسی عزت اور حیثیت نہیں دی جا رہی ہے. گورنمنٹ کا بالکل سپورٹ، زیرو سپورٹ ہے ایک طرح سے. جی اس کے باوجود پرائیویٹ سیکٹر میں یہ گرو کر رہی ہے. ریسرچ سینٹرز اس کے ہوں. پہلی چیز کہ ادویات بہت مناسب ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کروڑوں میں جا کے آپ علاج کروا رہے ہیں، بہت مناسب طریقے سے آپ بیماری کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں، علامات کی بیس پہ آپ علاج کر کے، اور ایک بہت ہی سیف اور سیکیور علاج کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ایسی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں؟